ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز آپ نے دیکھ ہی لی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، انکم ٹیکس کے سلیب کم کریں، اس میں سے مزید ٹیکس اکٹھا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے جیسا کہ آپ کا بھی موقف رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نہیں نکلا جا سکتا، مگر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ مان لی جائیں تو معاشی ترقی کہیں بری طرح متاثر نہیں ہو جائے گی؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جو مارچ اور فروری میں جو حکومت نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں اس طرح کے کمٹمنٹس کیے گئے تھے. حالات اس وقت بہت مختلف تھے. تیل کی قیمت کافی کم تھی اور کموڈٹی پرائسز جو عام طور پہ آج کل 40 سے 80% بڑھ چکے ہیں، اس وقت یہ حال نہیں تھا. اس لیے خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم پیٹرولیم لیوی سے 30 روپے فی لیٹر جو کہ لگ رہا تھا، اس کو آگے لے جا کر ہم 610 ارب کلیکٹ کر لیں گے. مگر دیکھیے آئی ایم ایف کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب تیل کی قیمت 40 سے 80 ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے تو ہم کس حد تک اسے ٹیکس کریں گے. اس پر ہم امپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں، اس پر ہمارا 17% سیلز ٹیکس لگتا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا سورس جو ہے ریونیو کا وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. اب اس سے زیادہ اس وقت اگر ہم لے کے گئے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بہت ہی زیادہ بڑھا دیا تھا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو، اپنا پروونسز کا ملا کے 2100 ارب تک لے کے چلے گئے تھے، جبکہ پچھلے سال مشکل سے یہ 1200 ارب تھا. اتنا بڑا اضافہ غیر ممکن سا ہے، کیپیسٹی امپلیمنٹ کرنے میں بھی پرابلم ہوگی، تو اسے کم کر دیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ میں کوئی خاص اضافہ پھر نظر نہیں آئے گا. اس وقت آپ اگر ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس وقت قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اگر آپ انکم ٹیکس کے سلیبس کم کر دیں گے، جو کہ لانگ رن میں آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں 11 سلیبس ہیں اور عام طور پہ ملکوں میں 5 سے 6 سلیب ہوتے ہیں. مگر اس وقت ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ بھی افراط زر اور بے روزگاری کی وجہ سے پس رہا ہے. ہم تو ریلیف دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے کچھ نہ تو کچھ غریب عوام کو اپنے احساس پروگرام کے تھرو، مگر مڈل کلاس کا بھی تو سوچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مڈل کلاس گر کے نیچے لیول پر چلے جائے. تو اس وقت میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ کو یہ کرنا ہے، سلیبس کم کرنا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ ایگزمپشن لمٹ کو 6 لاکھ سے 9 لاکھ تک لے جائیں. یہ ایک وقت 12 لاکھ تک چلے گیا تھا، مگر پھر اس کو واپس اس حکومت 6 لاکھ پہ لے آئی. اور سلیبس کی کمی ضرور کریں، مگر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ مڈل کلاس پر اور سیلری کلاس پر برا اثر پڑے. واقعی جو امیر طبقہ ہے انہیں زیادہ ٹیکس دینا چاہیے، ان پر آپ مناسب سمجھیں تو ایڈیشنل ٹیکس لگا دیں. صاحب دیکھیں حکومت نے 4.8% گروتھ کا ٹارگٹ دیا، مگر پھر سختیاں شروع کر دی ہیں. ظاہر ہے درآمدی بل بہت بڑھ رہا تھا تو کہ امپورٹس کو کرٹیل کیا جائے. پھر شرح سود میں بھی 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے، مگر مارکیٹ غالباً زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. ٹریجری بلز کے جو آکشن ہوئے ہیں پچھلے وہ 6 مہینے کے ٹریجری بلز میں تقریباً 70 بیسس پوائنٹس بڑھ گئے ہیں، حالانکہ اسٹیٹ بینک نے صرف 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے ہیں. ورلڈ بینک نے بھی جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے پاکستان کا وہ حکومتی توقعات سے کم ہی دیا ہے. حکومت 4.8% کہتی ہے، ورلڈ بینک نے 3.4% دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت ٹارگٹ نہیں اچیو کر پائے گی؟ میرا بھی خیال یہ ہے کہ اب ذرا مشکل ہے کہ ہم 5% تک پہنچ پائیں. میرا خود ہمارا جو ماڈل ہے جس کے تحت ہم فورکاسٹنگ کرتے ہیں وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ 3.5% تک اگر ہو جائے تو مناسب ہوگا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جولائی کا پہلا مہینہ اس سال کا آپ کے صنعتی پیداوار میں صرف 2.2% اضافہ ہوا ہے. اور جو سیکٹر تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، کنسٹرکشن سیکٹر، سیمنٹ کی پروڈکشن میں پچھلے جولائی میں
10% कमी आई है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो तेज रफ्तारी थी वो कम हो गई है। सीमेंट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, दूसरे आइटम्स की भी बढ़ गई हैं। कीमतों की बढ़ने की वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रहे हैं। अब वेजिटेबल घी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 12% गिर गई है, तो कीमतों का प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। और हमारा अपना अंदाजा ये है, एक बोनस आपको शायद मिल सके अल्लाह चाहे, कि कपास की फसल बेहतर होने के इम्कानात हैं। अगर वो 20% बेहतर हो जाती है तो उससे मेजर क्रॉप सेक्टर में तकरीबन 1 से 1.5% ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर ओवरऑल इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि खास तौर पे इंपोर्ट्स की कुछ कंटेनमेंट के बाद 3.5% अगर हो जाए तो मुनासिब है। भाई साहब, साथ में महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, 8.4% पर गई। जुलाई और अगस्त के महीने में तो तवक्को थी कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, मगर फिर सितंबर में 9% पर चली गई है। अब यहाँ से कंट्रोल होती नजर आती है या खुदा ना खास्ता डबल डिजिट की तरफ जाती नजर आ रही है महंगाई? खुदा ना खास्ता हमारा असेसमेंट मॉडल का भी यही है जो आप कह रहे हैं, कि खतरा यह है कि इस साल का जो एवरेज प्रेडिक्शन था हुकूमत का और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज का कि ये 8% तक होगा, अब चूंकि कमोडिटी प्राइसेस इस हद तक बढ़ चुकी हैं, और अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत $80 तक पहुंच चुकी है और इस महीने के एंड में शायद और इजाफा करना पड़े। तो इस लिहाज से हमारा अंदाजा ये है कि ये डबल डिजिट तक पहुंचने का यकीनन खतरा इस वक्त मौजूद है। पासा, फिर इससे शरह सूद में मजीद इजाफे और मईशत के मजीद स्लो डाउन होने के खतरात नहीं पैदा हो जाएंगे? यकीनन हमारा जो अंदाजा है कि पिछले साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो आपने एक बूस्ट देखा, वो हमारे स्टेट बैंक के अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस थे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए, टर्फ प्रोग्राम ले आए, उससे टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हुई। मगर यकीनन इस वक्त ये भी प्रेशर होगा IMF की तरफ से कि आप अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप खत्म करें, और उससे नेगोशिएशन से पहले ही जो इशारे मिले हैं हमें स्टेट बैंक से कि उन्होंने गाड़ियों पर जो लोन थे उनके जो शराइत है वो बहुत सख्त कर दिए हैं, और पर्सनल लोन्स भी बड़े सख्त कर दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को टाइटन अप कर दिया है। तो यानी कि अब काफी कंसर्टेड मूव है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया और साहब की राय आपने